کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین صحابہ کرام میں سے ایک حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ 12 سال میں حفظ کی تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی سورۃ البقرہ 4 سال میں سیکھی تھی؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا باپ سے بہتر ہے کیونکہ وہ قرآن حفظ کرنے میں زیادہ پرجوش تھا؟ یا کیا وہ 10 سالہ بچہ جو 1 سال سے بھی کم عرصے میں قرآن حفظ کر لیتا ہے ان دونوں سے بہتر ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے تو وہ ایک وقت میں صرف چند آیات سیکھتے تھے اور اگلی آیات پر تب تک نہیں جاتے تھے جب تک وہ ان سیکھی ہوئی آیات سے متعلقہ مسائل اور اعمال کو نہ سیکھ لیتے۔ چنانچہ انہوں نے صرف زبانی یاد کر کے آگے قدم نہیں بڑھایا، انہوں نے سیکھا، غور و فکر کیا، سمجھا اور آخر کار حفظ کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی سیکھنا یا قرآنی عربی قرآن حفظ کرنے سے زیادہ اہم ہے؟ یا کیا اب تجوید سیکھنا ان دونوں سے زیادہ اہم ہے کیونکہ تجوید کے بغیر آپ قرآن کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس موضوع پر مشورہ دینے والے بہت سے بھائیوں اور بہنوں سے غلطی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پہلے قرآن حفظ کرنا چاہیے یا عربی سیکھنی چاہیے؟ سوال کو اس طرح پیش کرنے سے لازمی طور پر دو گروہ بن جائیں گے، ایک طرف وہ جو ہمیں حفظ پر توجہ دینے کا مشورہ دیں گے اور دوسری طرف وہ جو ہمیں سمجھنے پر توجہ دینے کا کہیں گے، اور ان کے درمیان ایک چھوٹا گروہ ہوگا جو دونوں کام ایک ساتھ کرنے کا مشورہ دے گا۔ یہ انتہا پسندی تقسیم کا باعث بنتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بائیں طرف کے انتہا پسند دوسرے فریق کو طوطا کہتے ہیں کیونکہ وہ کچھ دہراتے ہیں جسے وہ سمجھتے نہیں، اور دائیں طرف کے انتہا پسند دوسرے فریق کو کمتر اور کمزور ارادے والا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کریم محفوظ نہیں کیا۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ قرآن کریم کو سیکھنا اور اس مقدس علم کا مطالعہ کرنا کوئی یک طرفہ سرگرمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کئی مساوی طور پر اہم اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ تجوید سیکھنا، تلاوت کرنا، عربی سیکھنا اور حفظ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنی مرضی سے کسی ایک کو چن یا چھوڑ نہیں سکتے، اور یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کو سیکھنا دوسرے سے بہتر یا برتر ہے۔ ایک جز کو دوسرے سے بالاتر قرار دینا اور یہ فیصلہ کرنا کہ یہ زیادہ اہم ہے بالکل سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ تمام اجزاء اس مقدس علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ میں قرآن کریم سیکھنے کو ایک مشین کی طرح کہوں گا، اور یہ تمام اجزاء اس مشین کے پرزوں کی طرح ہیں جو اسے صحیح طرح چلاتے ہیں۔ عربی، تلاوت اور حفظ وہ پرزے ہیں جو ایک دوسرے میں بالکل فٹ بیٹھتے ہیں، اور تجوید وہ توانائی ہے جو ان پرزوں کو حرکت دیتی ہے اور انہیں ترتیب میں رکھتی ہے جس کے بغیر آپ شروع بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تجوید، تلاوت، فہم قرآن اور حفظ یہ سب ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے آپ کو اسے درجنوں بار پڑھنا اور دہرانا پڑتا ہے، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ آپ کو اس کے معنی کے بارے میں سوچنے اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کا وقت دیتا ہے۔ اور جب آپ تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اس پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ تجوید دراصل قرآن پڑھتے وقت آپ کی رفتار کو سست کر دیتی ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ سست ہوں، اس کی قدر کریں اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تب بھی آپ تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تاکہ آپ کو وہ سکون مل سکے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے دانش مندانہ الفاظ پر غور کرنے کے وقت کو طول دیتا ہے۔ کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جز کس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور قرآن کریم سیکھنے اور اس مقدس علم کو سمجھنے کے لیے کتنا اہم ہے؟ تو اب ہم کیا کریں؟ نتیجہ کیا ہے؟
اس سب کا مطلب یہ ہے کہ تجوید، تلاوت، حفظ اور فہم قرآن سب کے اپنے اپنے مقامات اور کردار ہیں۔ ہم صرف اپنی پسند کا انتخاب نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے، تاہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک منطقی راستہ موجود ہے۔ یہ راستہ تجوید سیکھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے سے شروع ہوتا ہے، جو آپ کو بنیادی قواعد فراہم کرتا ہے اور قرآن پڑھتے وقت آپ کی رفتار کو درست رکھتا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے اسے بار بار دہراتے ہیں، اور یہ کام آپ عربی رسم الخط سیکھ کر یا صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے کر سکتے ہیں۔ جب آپ قرآن کو کئی بار پڑھ چکے ہوں گے اور اس کے معنی سمجھ کر اپنے آپ پر غور کر چکے ہوں گے تو حفظ کرنا اگلا منطقی اور قدرتی مرحلہ بن جائے گا۔ کبھی نہ بھولیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی بڑی وجہ کوئی راز نہیں ہے، بلکہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اسے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مبارک کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ وہ اس کی آیات کو حفظ کریں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتی ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کے مکمل حفظ کی بجائے بعض صورتوں کو سیکھنے میں سالہ سال گزار دیے، کیونکہ وہ قرآن کا اصل مقصد صحیح معانی میں سمجھتے تھے کہ یہ صرف کچھ آوازیں نہیں ہیں جنہیں بغیر سمجھے دہرایا جائے اور پڑھا جائے۔ بہرحال قرآن حفظ کرنا بذات خود ایک عظیم عمل ہے اور اس کا بہت اجر ہے، لیکن اگر آپ واقعی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے یہ نازل ہوا ہے تو صرف یہی ایک کام نہیں ہے۔ آخر میں اگر آپ اب بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کریں۔ کیا آپ نے تلاوت کے دوران کوئی جذباتی اثر محسوس کیا؟ کوئی خوف، خشیت یا کچھ اور؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ڈر محسوس ہوا، جہنم کی آگ کا ڈر محسوس ہوا یا جنت کے بارے میں کچھ محسوس ہوا؟ بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دینا کافی مشکل ہے۔ ان احساسات کو پہچاننا تو دور کی بات، چاہے آپ یہ آیات پہلی بار پڑھ رہے ہوں یا آپ نے انہیں زبانی یاد کر رکھا ہو۔ ان سوالات کے جواب دینے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بار ہم ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو بتائیے، کیا آپ نے کوئی فرق محسوس کیا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ ان آیات کے معانی کا ترجمہ بھی خوبصورت اور گہرا ہے، لیکن اصل عربی ورژن کہیں زیادہ گہرا، پر اثر اور کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔